موت کا وقت آ جائے گا تمہارا کلیجی گردی سب کام کر رہا ہوگا. جب موت کا وقت آ جائے گا پھیپھڑے کام کر رہے ہوں گے. جب موت کا وقت آ جائے گا کڈنی کام کر رہی ہوگی. لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو موت آ جائے گی اور ملک الموت آ کر تمہاری سانس کی ڈوری کاٹ دیں گے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تیری رپورٹ کلیئر تھی کہ نہیں کلیئر تھی. آخر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ مانتا کیوں نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان مانے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے، جب یہ چیز مانے گا تو ظاہر سی بات ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا. کہ جب حرام کی طرف ہاتھ جائے گا اسے ہاتھ کھینچنا پڑے گا. کیونکہ ایک شخص وہ ہے جو ساری زندگی شراب کے کوٹے میں جس نے زندگی گزاری، ساری زندگی نمازوں کو چھوڑتا رہا، بیواؤں کو ستاتا رہا، ساری زندگی اللہ رسول کی نافرمانی میں ایک شخص نے زندگی گزاری. اور دوسرا شخص وہ تھا ساری زندگی جس کی اللہ کی فرما برداری میں بسر ہوئی، ساری زندگی اللہ کی رضا کیا ہے اس کی طرف اس کی توجہ تھی. جب یہ دونوں لوگ مر جائیں اور دونوں کے ساتھ کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی دجال کو آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، امام مہدی علیہ السلام کو آنا ہے، ابھی یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. ہم اور آپ یہ تصور لے کے بیٹھے ہیں قیامت بہت دور ہے. لیکن آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. الحمدللہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ متعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم اس مبارک دن کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. پچھلے 2 جمعہ سے قریب ہمارا بیان موت اور آخرت کی تیاری ہے، اس موضوع پہ ہمارا خطاب ہو رہا ہے، جس کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو، دنیا میں زندگی گزارنے والی ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن اسے مرنا ہے. اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں جسے ماننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اسے ماننا 2 + 2 4 کی طرح ضروری ہے. جس طرح 2 + 2 4 ہے، کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی پڑھے لکھے شخص کا اختلاف نہیں ہے، اسی طرح یہ جو 3 عقیدے ہیں اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں. پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، یہ عقیدہ توحید ہے. دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، یہ عقیدہ رسالت ہے. تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا، اپنے کرتوتوں کا
اپنے اچھے اور بری چیزوں کا اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. یہ عقیدہ آخرت ہے. کفار مکہ جو تھے وہ عقیدہ آخرت کا جم کر انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کوئی آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ اسی طرح رہے گی. انسان پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد مر جاتے ہیں. نیا انسان آتا ہے، دنیا میں زندگی گزارے گا، چلے جائے گا. حساب کتاب کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ کفار مکہ کا اس طرح کا تھاٹ تھا، ان کی یہ سوچ تھی. اور قرآن مجید میں جم کر اس کے بارے میں دلائل دیے گئے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث. ایک دن وہ قبرستان چلا گیا، بہت پرانی قبر تھی. وہاں سے اس نے ایک بڑی بوسیدہ، بڑی پرانی ہڈی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. وہ ہڈی اتنی پرانی ہو چکی تھی، اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ 2 انگلیوں سے دبانے پہ وہ ٹوٹ رہی تھی، بکنا بکنا ہو رہی تھی. کوئی اس کے اندر دم نہیں تھا اس ہڈی کے اندر. وہ لے کر حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کیا آپ کا رب اسی ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ انسان کو بنائے گا؟ کہ جو 2 انگلیوں کی طاقت کی بھی برداشت نہیں رکھتی، 2 انگلیوں کے فورس کو بھی نہیں گوارا کرتی، ٹوٹ جاتی ہے، کیا اللہ آپ کے اس ہڈی کو دوبارہ آپ کا رب زندہ کرے گا؟ تو یہ سوال ایسا ہے نا، یہ سوال اسی زمانے میں نہیں، آج بھی پوچھا جا سکتا ہے مسلمانوں سے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. کوئی ہم سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ جو آپ عقیدہ رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس لیے دنیا میں اچھی زندگی گزارتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، کیا کہتے ہیں ٹھنڈی کی راتوں میں بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھوکا رہتے ہو، روزہ رکھتے ہو، بڑی محنت سے کمائی ہوئی دولت میں سے زکوٰۃ اللہ کے حکم پہ نکالتے ہو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا حج کرنے جاتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں کون سا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ یہ سوال آج بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسا جواب دیا کہ قیامت تک لوگوں کا منہ چپ ہو گیا. ایسا جواب دیا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اللہ فرماتا ہے لوگوں کی زبان لمبی ہو گئی ہے، بات کرنے آنے لگا ہے اور پوچھتے ہیں اس بوسیدہ ہڈی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اسے اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اے حبیب یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے قَالَ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے حبیب آپ فرما دیجئے وہی رب اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا جو رب اس ہڈی کے نہ ہونے سے پہلے بھی جس نے انسان کو بنا دیا. آج تو ہڈی موجود ہے، آج تو راؤ مٹیریل موجود ہے، لیکن جب وہ تصور کیجئے جب انسان کا راؤ مٹیریل بھی موجود نہیں تھا، جب انسان کا ڈھانچہ ہی نہیں تھا، جب انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جب کوئی اسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا، جب کوئی پلان ہی موجود نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ناپاک قطرے سے ایک انسان کا وجود بخش دیا. تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذریعے دنیا کو جواب دیتا ہے جو رب بغیر انسان کے راؤ مٹیریل کے انسان کو بنا سکتا ہے، اب تو راؤ مٹیریل موجود ہے، کم سے کم ہڈی موجود ہے، تو کیا وہ رب دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو قیامت کا واقع ہونا اور قیامت کے دن انسان کا اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا یہ ضروری ہے. حساب و کتاب ضرور دیا جائے گا. اب ایک بات پیدا ہوتی ہے، انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ عرب میں 4 طرح کے عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو مسلمان تھے، جو عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت آنی ہے، انسان کو دوبارہ زندہ ہو کے حساب دینا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا. کیوں؟ اللہ رسول نے بتا دیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، بھلے عقل کو سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم پر واجب ہے کہ ہم ایمان لائیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا جو سرے سے اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور ایک دوسرا عقیدہ تھا کفار مکہ کا، سرے سے انکار کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے، یہ دقیانوسی خیال ہے، یہ گڑی اور بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ دوسرا عقیدہ. تیسرا عقیدہ وہ تھا جو شک میں تھے، پتہ نہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہے، مصیبت آ گئی تو ماننے لگ گئے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور مصیبت دور ہو گئی پھر عیش و عشرت میں زندگی گزارنے لگے اور ڈاؤٹ پیدا ہو گیا پتہ نہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. تو اب تیسرے عقیدے کے بارے میں جب آپ نے سن لیا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے ہمارا کون سا عقیدہ ہے، ہم کون سا عقیدہ رکھنے والے ہیں؟ زبان سے نہیں، زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے،
لیکن عملی طور پہ ہمارا عمل کس کے ساتھ ہے؟ کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ اگر یقین ہوتا تو ہمارا عمل جو آج ہے کیا اس طرح ہی ہمارا عمل ہوتا کہ جسے حساب دینے کا ڈر ہو وہ اس طرح غفلت کے عالم میں زندگی نہیں بسر کرتا، بلکہ وہ بہت چست اور چالاک ہو کر اور توجہ کے ساتھ زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو تیسرا عقیدہ ان لوگوں کا تھا جو شک میں تھے، پتہ نہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب دینا ہے اور زندہ ہونا ہے۔ اور چوتھا عقیدہ ان لوگوں کا تھا بیوقوفوں کا، ان کا کہنا یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور عذاب و سزا ہوگی، لیکن یہ ان لوگوں کو ہوگی جو نیچے نسل کے لوگ ہوں گے، کمزور لوگ ہوں گے، ان کو عذاب دیا جائے گا، امیروں کو سوکاروں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کا ان کا عقیدہ تھا۔ تو یہ چار عقیدے تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ مانتا کیوں نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان مانے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے، جب یہ چیز مانے گا تو ظاہر سی بات ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا کہ جب حرام کی طرف ہاتھ جائے گا اسے ہاتھ کھینچنا پڑے گا، جب ناجائز کام کرنے کا اسے موقع ملے گا اس سے بچنا پڑے گا، کیونکہ حساب دینا ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس چیز کو مانو مت، جب نہیں مانیں گے تو اس چیز سے، یہ چیز کرنے سے ہم بچ جائیں گے۔ لیکن کسی کے ماننے اور نہیں ماننے سے کوئی چیز نہیں رکا کرتی۔ جو حقیقت ہوتی ہے وہ چیز حقیقت ہوتی ہے، اور قیامت آ کے رہنا ہے اور حساب و کتاب ہو کے رہنا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ توجہ سے سنیے گا، حساب و کتاب اگر نہ لیا جائے تو یہ مالک الملک وحدہ لا شریک کی حکمت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص وہ ہے جو ساری زندگی شراب کے کوٹھے پہ جس نے زندگی گزاری، ساری زندگی جس نے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی بسر کی، ساری زندگی نمازوں کو چھوڑتا رہا، بیواؤں کو ستاتا رہا اور یتیموں کو تکلیف دیتا رہا، یتیموں کا مال کھاتا رہا، ساری زندگی اللہ رسول کی نافرمانی میں ایک شخص نے زندگی گزاری۔ اور دوسرا شخص وہ تھا ساری زندگی جس کی اللہ کی فرما برداری میں بسر ہوئی، وہ کم کھاتا تھا لیکن حرام کی طرف اس کا ہاتھ نہیں جاتا تھا، ساری زندگی اللہ کی رضا کیا ہے اس کی طرف اس کی توجہ تھی۔ جب یہ دونوں لوگ مر جائیں اور دونوں کے ساتھ کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دونوں لوگ ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں میں نے سب کو مہلت دی ہے، سب کو آزادی دی ہے، سب کو چھوٹ دی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا کہ جس کا سر میری بارگاہ میں جھکتا رہے گا اس کے سر پر میں عزتوں کے تاج رکھوں گا، اور جس کا چہرہ میری فرما برداری سے جو روح گردانی کرتا رہے گا اسے چہرے کے بل لے جا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو، دنیا میں تو سب ایک صف میں بیٹھتے تھے، دنیا میں تو سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے تھے، دنیا میں تو ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن قیامت کے دن ایک ساتھ نہیں رہنے ملے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے گنہگارو، اے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں، آج نیک لوگوں کے ساتھ الگ ہو جاؤ، آج نیک لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے، حضور کی شریعت کی پابندی کرنے والے ہوں گے، ان کے سر پر عزتوں کے تاج رکھے جائیں گے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، انہیں سزا دی جائے گی۔ تو قیامت کا دن آ کے رہے گا، لیکن اس سے پہلے ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں قیامت تو بہت دور ہے، قیامت آنے میں ابھی بڑی نشانیاں حضور کی باقی ہیں، ابھی دجال کو آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، امام مہدی علیہ السلام کو آنا ہے، ابھی یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ ہم اور آپ یہ تصور لے کے بیٹھے ہیں قیامت بہت دور ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ وہ بڑی قیامت کے بارے میں چھوڑیے، وہ کب آئے گی، کتنے زمانے بعد آئے گی، کیا ہوگا، وہ چھوڑیے، آقا نے صاف فرما دیا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت اسی رات سے شروع ہو گئی۔ اب دوبارہ کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اب دوبارہ کچھ کرنے کی مہلت آپ کو نہیں ملے گی۔ جس طرح قیامت جب آ جائے گی انسان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اسی طرح جب موت آ جائے گی انسان کو اچھے عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اصل قیامت کون سی ہے؟ انسان کی موت ہی اصل قیامت ہے۔ وہ جب بڑی قیامت آنی ہے وہ تو آئے گی، وہاں حساب و کتاب ہوگا، وہاں سب کچھ ہوگا، لیکن اصل ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت تو بہت دور ہے
اور وہ چھوڑو قیامت کے بارے میں، انسان اپنی موت کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ابھی موت بہت دور ہے، ابھی موت میں بڑا وقت ہے، ابھی میں صحت مند ہوں، جوان ہوں، اور کوئی سمٹمز موت کے نہیں آئے ہیں، اس لیے بے فکر ہے۔ لیکن یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، ذرا اندازہ کریں، ہم اور آپ کبھی اگر بیمار ہوتے ہیں، ہمارے دل پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، چھاتی میں درد ہونے لگتا ہے، ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ECG کراتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، اور جو ہے کولیسٹرول چیک کراتے ہیں، سب چیک کراتے ہیں۔ چیک کرانے کے بعد جب رپورٹ آ جاتی ہے کہ سب نارمل ہے، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں کہ سب رپورٹ نارمل ہے، ہمارا دل بھی کام کر رہا ہے، گردہ کلیجی بھی کام کر رہا ہے، کولیسٹرول بھی برابر ہے، سب کچھ برابر ہے، سارے وال جو ہے دل کے سب کھلے ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سب کلیئر ہے۔ اب اگر دوبارہ درد ہو بھی جائے سینے میں تو ہم سوچتے ہیں گیس کی گولی لے لو، شاید گیس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ رپورٹ کلیئر ہے۔ یہ کتنے نادانی کی بات ہے، ہم سوچ رہے ہیں رپورٹ کلیئر ہے تو موت نہیں آئے گی، ہم صحت مند ہیں تو موت نہیں آئے گی، جوان ہیں تو موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے موت کا تعلق صحت سے رکھا ہی نہیں ہے، اللہ نے موت کا تعلق عمر سے رکھا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے موت کا تعلق صحت و تندرستی کے ساتھ رکھا نہیں ہے، اللہ نے موت کا تعلق صرف وقت کے ساتھ رکھا ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تمہارے سارے وال کھلے ہوں گے، جب موت کا وقت آ جائے گا تمہارا کلیجی گردی سب کام کر رہا ہوگا، جب موت کا وقت آ جائے گا پھیپھڑے کام کر رہے ہوں گے، جب موت کا وقت آ جائے گا کڈنی کام کر رہی ہوگی، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو موت آ جائے گی اور ملک الموت آ کر تمہاری سانس کی ڈوری کاٹ دیں گے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تیری رپورٹ کلیئر تھی کہ نہیں کلیئر تھی، وہ بس موت کا وقت آ گیا تو آ جائے گا، وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا کہ فلاں ڈاکٹر نے رپورٹ کلیئر دی تھی، کوئی بیماری کا تصور اس نے نہیں کیا تھا، نہیں، موت کا تعلق صحت و تندرستی کے ساتھ نہیں ہے، موت کا تعلق صرف وقت کے ساتھ ہے، اور وہ وقت کب آئے گا، وہ وقت ہمارے سامنے کب کھڑا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ اور آقا نے صاف فرما دیا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور جب انسان مرے گا اور موت کے قریب پہنچے گا، اللہ رب العزت نے سورہ منافقون میں کتنی پیاری مثال دی اور کتنے سمجھانے کے انداز سے اللہ رب العزت نے مومن سے بات کی، ذرا سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھو دنیا میں نے تمہیں دی ہے، اولاد تمہارے پاس نہیں تھی، اولاد کی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، مال و دولت تمہارے پاس نہیں تھا، تم بغیر چڈی کے پیدا ہوئے تھے، لیکن تمہیں ٹاٹا برلا امبانی میں نے بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یاد رکھو مال بھی میں نے دیا، اولاد بھی میں نے دیا، لیکن یہ مال و دولت تمہیں میرے ذکر سے دور نہ کر دیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو مال و دولت تمہیں میرے ذکر سے دور نہ کر دیں۔ اگر آگے فرماتا ہے ان ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو بندہ مال و دولت کے چکر میں پڑ کر آخرت کو بھول گیا، اللہ کے ذکر کو بھول گیا، اللہ کو جواب دینے کے خیال کو بھول گیا، وہ بڑا نقصان اٹھانے والا بندہ ہے، اور جو اسے یاد رکھ لیا وہ کامیاب ہونے والا بندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو بندہ دنیا کے چکر میں پڑ کے اللہ کے ذکر کو بھول گیا تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے، وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے ایمان والو موت آنے سے پہلے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ اب ذرا غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا مال خرچ کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا میں نے جو تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو۔ اگر وقت دیا ہوا اللہ کا ہے تو یہ وقت اللہ کی راہ میں لگنا چاہیے، اگر اولاد دی ہوئی اللہ کی ہے تو وہ اولاد دین کی خدمت میں لگنی چاہیے، اگر مال و دولت اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ مال و دولت اللہ کی راہ میں لگنا چاہیے، اگر یہ علم جس سے ہم بڑی واہواہی وصول رہے ہیں اگر یہ علم اللہ کا دیا ہوا ہے تو یہ اللہ کے بندوں پہ لگنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، صحت و تندرستی، جو طاقت ہے جسم میں، اگر یہ اللہ کی دی ہوئی ہے تو اللہ کے دین کی مدد کے لیے یہ طاقت لگنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہاری موت آنے سے پہلے پہلے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے میری راہ راستے میں، میری راہ میں خرچ کرو۔ پھر کیا ہوگا اگر خرچ نہیں کرو گے، موت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے
فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، بندہ کہے گا جب موت آ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، بندہ اللہ سے کہے گا ہاتھ جوڑ کے، مولا ایک لمحے کی مہلت دے دے، ایک لمحے کا موقع دے دے۔ کیوں موقع دے دے؟ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب صدقہ کر دوں، سب خیرات کر دوں اور نیک لوگوں میں سے میں بن جاؤں، مولا مجھے ذرا سا موقع دے دے۔ لیکن اللہ کیا فرمائے گا؟ جواب دے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتا ہے لیکن اللہ ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دے گا، ایک لمحے کی بھی مہلت اللہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے جو تم کرنے والے ہو۔ جب اتنی بڑی زندگی ملی اس میں کچھ نہیں کیے تو آخری لمحے میں کیا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت ہرگز موقع نہیں دے گا، ہرگز یہ تمہیں چوائس نہیں دے گا مرنے کے وقت۔ جو کچھ موقع ملا ہے، جو کچھ چوائس ملی ہے وہ موت آنے سے پہلے ملی ہے، وہ موت آنے سے پہلے ملی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا، 40 سال 50 سال اس نے اللہ کی عبادت میں گزارے، ساری زندگی اس نے اللہ کی عبادت میں صرف کر دی، اللہ کو اس نے راضی کر لیا۔ غیب سے اس کے سامنے آواز آئی، آواز کیا آئی کہ بندے تجھے 100 سال کی عمر دی جاتی ہے، یہاں سے آج سے 100 سال کی عمر تجھے دی جاتی ہے، یہ ہمارا تحفہ ہے اور تجھے 100 سال کے بعد عمر تجھے موت آئے گی۔ اللہ کسی کو موت نہیں بتاتا نا، لیکن اللہ کا فضل ہوا اسے اللہ نے بتا دیا کہ تجھے 100 سال بعد موت آئے گی۔ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ میری 100 سال کے بعد موت آئے گی، نفس نے آ کر، شیطان نے آ کر اس کو ورگلانا شروع کر دیا کہ بابا 100 سال بڑے لمبے ہوتے ہیں، 40 سال تو نے اللہ کی عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، نا محرم کی طرف نے نظر نہیں اٹھائی، کوئی عیش و عشرت میں زندگی نہیں بسر کی، اب تو تجھے پتا ہے کہ تیری عمر 100 سال ہے، تجھے 100 سال کے بعد موت آئے گی۔ جب اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، اس سے پہلے تو موت نہیں آ سکتی، تو اب تو ایک کام کر، اپنی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دے، 50 سال 50 سال عیش میں زندگی گزار، عشرت میں زندگی گزار، مستی میں زندگی گزار، جو 50 سال رہ جائیں گے توبہ میں، اللہ کی عبادت میں بسر کرنا۔ یہ نفس نے آ کر اسے سمجھایا، شیطان نے آ کر اسے ورگلایا، اب وہ اس بات پر جم گیا کہ مجھے 50 سال عیش کرنا ہے، 50 سال بعد اللہ کی توبہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو 50 سال عیش کرتا رہا، جب 50 سال گزر گئے اور جو ہے 51 سال شروع ہوا، تو ظاہر سی بات ہے جب 50 سال کی جو لذت ہوگی، جو ٹیسٹ ہوگا، وہ ایسے تھوڑی چلا جائے گا۔ پھر شیطان نے سمجھانا شروع کیا 50 سال بھی بہت ہوتے ہیں، ایک کام کر 25 سال مستی میں اور گزار لیتے ہیں، 25 سال اللہ کی عبادت بہت ہے، اور تیرا 40 سال کا کوٹا تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے، ابھی 25 سال اور کر لے گا تو بہت کامیاب ہے، تو کیا ٹینشن ہے۔ یہ شیطان نے اسے سمجھانا شروع کیا، نفس نے سمجھانا شروع کیا، 25 سال دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ اب اس کے بعد اسے گناہ کی لت لگ گئی تھی، اسے گناہ کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو 2 داغ لگتے ہیں، توبہ کرتا ہے تو اللہ مٹا دیتا ہے، ورنہ وہ گناہ کی وجہ سے داغ بڑھتے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ہونے لگا، گناہ کی لذت اسے ایسی محسوس ہونے لگی، عیش عیاشی میں بدل گئی، اس کی ساری زندگی عیاشی میں صرف ہونے لگی۔ اب دیکھتے دیکھتے 1 سال بچ گیا، 1 سال بچ گیا، اور ساری 99 سال رب کی نافرمانی میں اس کے بسر ہو گئے، رب کو ناراض کرنے میں بسر گئے۔ جب 1 سال اس کا بچا، اب آپ سوچئے جو 99 سال رب کی نافرمانی کر رہا ہو اور اس کا پیٹ نہ بھرا ہو، اسے 1 سال کہاں اسے بسا سکتا ہے۔ اسے نفس نے دوبارہ سمجھایا، 6 مہینے اور مستی کر لیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، 6 مہینے کے بعد جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اسی طرح کرتے 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 آخری دن اس کے سامنے آیا اور اللہ رب العزت نے اسے بغیر توبہ کے موت عطا کر دی۔ یہ اللہ رب العزت نے، اور احادیث میں جو یہ واقعہ آیا ہے ہم لوگوں کے عبرت کے لیے واقعہ آیا ہے کہ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اپنی موت بہت دور ہے، ہم آج مستی کریں گے کل توبہ کر لیں گے، آج عیاشی کر لیں گے کل رب کو راضی کر لیں گے، آج رب کو ناراض کر لے رہے ہیں کل رب کو خوش کر لیں گے، کل کا موقع ملے نہ ملے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جسے پتا تھا وہ کچھ نہیں کر سکا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا لذت کی جگہ ہے جو انسان کو موت کے اور آخرت کے خیال سے دور کر دیتی ہے، حساب و کتاب کے خیال سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ بڑی پیاری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔
حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے احیاء العلوم میں یہ واقعے کو لکھا۔ ایک شخص تھا، سو رہا تھا، صبح اٹھا، اچانک خواب سے بیدار ہوا، بڑا ڈرا ہوا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی ایک فقیر کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، بڑا گھبرایا ہوا تھا، ہمیشہ ان کے پاس جاتا آتا رہتا تھا۔ ان کے پاس پہنچا، کہا حضور میں نے بڑا دردناک خواب دیکھا ہے، بڑا دہشت والا خواب دیکھا ہے، میں بڑا گھبرایا ہوا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا حضور میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، سکون سے سو رہا تھا، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، اچانک مجھے حاجت محسوس ہوئی، کسی چیز کی حاجت محسوس ہوئی، میری نیند کھلی، میں اپنے گھر کے باہر گیا، خواب میں دیکھ رہا ہے، میں اپنے گھر کے باہر گیا، جیسے ہی میں نے اپنے گھر کے باہر قدم رکھا میں نے دیکھا ایک خوبصورت جنگل ہے، ہرا بھرا خوبصورت جنگل ہے اور بڑی رونق ہے اس جنگل کے اندر۔ تو اس نے کہا میں نے اپنی حاجت پوری کی، جیسے ہی میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو شیر بیٹھا ہوا تھا، میں ڈر گیا شیر کو دیکھ کر کہ منہ کھولے شیر بیٹھا ہوا ہے، میں ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگا جنگل کی طرف، میں جنگل میں گھس گیا، شیر بھی میرا پیچھا کرتا رہا، شیر میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میں بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، آخر میں بھاگتے بھاگتے تھک گیا، مجھے سامنے جو ایک کنواں نظر آیا، میں نے سوچا کہ کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، رکوں گا تو شیر مجھے نہیں چھوڑے گا، میں اس میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، پانی ہوگا میں بچ جاؤں گا، جیسے ہی بچ جاؤں گا جب شیر چلا جائے گا تو واپس چلا آؤں گا، یہ سوچ کر کودنے کے قریب پہنچا، دیکھا کہ وہاں اژدہا منہ کھولے ہوئے اس کنویں کے اندر منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ حضور میں ڈر گیا کہ اگر رکتا ہوں شیر نہیں چھوڑے گا، اگر کود جاتا ہوں تو اژدہے کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ تو حضور بڑی گھبراہٹ کی، اتنے میں میری نظر پڑی کہ ایک درخت ہے، وہ درخت کی جو ہے اس کی جڑیں جو ہے اسی کنویں کے نیچے لٹک رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑ وغیرہ کے جو ایسے رسیاں کی طرح لٹکتی رہتی ہیں، تو اس طرح اس کی جڑیں لٹک رہی تھی کنویں کے اندر۔ کہا بڑا اچھا موقع ملا، میں کود کے اسے پکڑ لیا اور اس میں لٹک گیا کہ چلو اب جان بچی، کچھ دیر انتظار شیر کرتے کرتے یہاں سے چلا جائے گا، جب شیر چلا جائے گا تو میں واپس چلا آؤں گا۔ لیکن جیسے ہی میں لٹکا تھوڑی دیر گزری کہ دو چوہے آ گئے، ایک چوہا کالا تھا، ایک چوہا بڑا سفید تھا، دونوں آ کر جس کو میں نے پکڑ کے میں لٹکا ہوں اسی کو کاٹنے لگے۔ اب مجھے اور دہشت شروع ہو گئی، اتنی تیزی سے کاٹ رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں وہ کاٹ دیتے اور میں اندر گر جاتا۔ میں گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا اور میرا سینہ اتنا زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سینہ پھاڑ کر دل باہر آ جائے گا، اتنا ڈر رہا تھا۔ لیکن اچانک میری نظر پڑی کنویں کی دیوار پہ اندر کی طرف سے شہد میں جو ہے چھتا لگایا ہوا ہے، بڑا بہترین شہد کا جو ہے چھتا بڑا سا لگا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا اتنی لبالب شہد اس میں بھری ہوئی ہے کہ ٹپک ٹپک کر کے بوندیں نیچے گر رہی ہیں۔ میں نے ایک انگلی لگائی، چاٹا، اتنا بہترین لذیذ وہ شہد تھا کہ میں نے دنیا میں کبھی اتنا لذیذ شہد کبھی نہیں کھایا تھا۔ تو میں کھانے لگا اور میں شیر کو بھی بھول گیا، نیچے بیٹھے ہوئے منہ کھول کے اژدہے کو بھی بھول گیا، جو چوہے میری جان کو پکڑے ہوئے تھے جس پہ میری جان لٹکی ہوئی تھی اسے بھی کاٹ رہے تھے، اس درد کو بھی بھول گیا اور میں اس کی لذت میں گم ہو گیا۔ کھاتا رہا، پیٹ بھی نہیں بھر رہا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ شہد جب آدمی کھا لیتا ہے وہ پھر جاتا ہے، اس کا مٹھاس کی وجہ سے پھر جاتا ہے۔ وہ شخص اپنے پیر کو کہہ رہا ہے میرا منہ بھی نہیں پھر رہا، پیٹ بھی نہیں بھر رہا، دل بھی نہیں بھر رہا، میں کھاتا جا رہا ہوں، چاٹتا جا رہا ہوں، لذت محسوس ہوتی جا رہی ہے۔ کھانے کے دوران میں نے اوپر دیکھا وہ چوہے رسی کاٹ چکے تھے، اس بیل کو کاٹ چکے تھے، اب وہ ٹوٹنے والی تھی، میں سمجھ پاتا کہ وہ ٹوٹ گئی، سیدھے میں اژدہے کے منہ میں چلا گیا۔ حضور میں گھبرا کر اٹھا، میں بڑا پریشان ہوں، اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ اب ذرا تعبیر سنیے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا یہ صرف تمہارا خواب نہیں ہے، یہ آدم کی ہر اولاد کا خواب ہے، آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے بیٹی کا خواب ہے، جس نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے اس کا یہ خواب ہے۔ کہا حضور وہ کیا؟ کہا جس گھر میں تم آرام کر رہے تھے وہ ماں کا پیٹ تھا، وہ ماں کا پیٹ تھا، جب تمہیں حاجت محسوس ہوئی تم باہر آئے تو ماں کے پیٹ سے باہر آئے، جو تم نے ہرا بھرا جنگل دیکھا یہ دنیا تھی، یہ انسان کے لیے دنیا تھی، اس کے بعد جب تم نے پلٹ کر دیکھا شیر نظر آیا تم دوڑنے لگے، وہ موت ہے جو انسان کے پیچھے دنیا میں آتے ہی لگ جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی یہ ابھی بچہ ہے کچھ دنوں کے بعد اس کے پیچھے لگتے، نہیں، پیدا ہوتے ہی پیچھے لگ جاتی ہے، اور جس پر قبضہ پا لیتی ہے بچپن ہی میں اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور جوانی میں جسے پا لیتی ہے جوانی میں لے جاتی ہے، بڑھاپے میں جس پر قبضہ پا لیتا ہے وہ شیر بڑھاپے میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو کہا وہ شیر موت ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہوا تھا،
تو دوڑ رہا تھا، اس کے بعد تجھے کنواں نظر آیا، وہ قبر ہے جس میں ہر انسان کو جانا ہے، وہ قبر ہے۔ اور جیسے ہی تو نے اندر جھانک کر دیکھا، اژدہا منہ کھولا ہوا تھا، وہ قبر کا عذاب ہے جو انسان کا منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد تو نے دیکھا کہ ایک بیل ہے لٹکی ہوئی ہے، اسے پکڑ کر تو لٹک گیا، یہ تیری عمر تھی، انسان کی عمر ہے، یہ انسان کی عمر ہے۔ اور جو چوہے اس بیل کو کاٹ رہے تھے، کالے اور سفید، یہ دن اور رات ہیں، ایک دن ہے ایک رات ہے، جو تیزی سے تیری عمر کو کاٹ رہے تھے، تیری عمر کم کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی تیری نظر چھتے پہ پڑی، وہ چھتا میٹھی شہد کا دنیا کی لذتیں ہیں۔ تو انسان جب دنیا کی لذت میں پڑ جاتا ہے اور اسے ایک بار چاٹ لیتا ہے، موت کو بھی بھول جاتا ہے، قبر کو بھی بھول جاتا ہے، اندر کے عذاب کو بھی بھول جاتا ہے، اور جو چوہے بیل کاٹ رہے ہیں، عمر کم کر رہے ہیں، اسے بھی بھول جاتا ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے جب وہ بیل ٹوٹ جاتی ہے، اسی قبر میں چلا جاتا ہے اور اس قبر کے عذاب کا نوالا بن جاتا ہے۔ یہ خواب صرف تیرا نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی ہر اولاد کا یہ خواب ہے۔ تو ہم اور آپ کو اس طرح زندگی بسر کرنی ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ اس قبر کا نوالا بننے سے پہلے ہم اور آپ کو اچھے اعمال سے اپنے آپ کو سجا لینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال کے ساتھ پہنچنے کی ہم اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اچھے مزے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پہلے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا